السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صد احترام خواتین اسلام اور معزز سامعین کرام، آج کی قمری تاریخ سے آپ حضرات واقف ہی ہوں گے کہ آج بروز پیر انڈیا میں ذو الحجہ کی 8 تاریخ ہے اور کل بروز منگل 9 ذو الحجہ ہے۔ ذو الحجہ کے عشرے کی کتنی زبردست فضیلت ہے، ذو الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو بتا دیا گیا، بیان کر دیا گیا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے ان دنوں اور راتوں کی یقیناً قدر کی ہوگی۔ اب ہمارے سامنے کل 9 ذو الحجہ کا موقع ہے۔ 9 ذو الحجہ کے روزے کی خاص فضیلت کے پیش نظر روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا والسنۃ التی بعدہا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ معلوم ہوا کہ اس روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس عظیم اور مقدس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری اور آخرت کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی ضرور کوشش فرمائیں۔ کل بروز منگل سحری کا آخری وقت 4:34 ہے، 4:30 ہے، نوٹ فرما لیں۔ اسی طرح کل 9 ذو الحجہ کی مناسبت سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ کل بروز منگل فجر کی نماز سے ہفتے کی عصر تک، سنیچر کی عصر تک، کل 5 دنوں تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تحریمہ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے والے مردوں پر 1 بار تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ عورت، مسبوق اور منفرد تکبیر تشریق آہستہ پڑھیں گے، یعنی جس کی امام کے ساتھ کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں وہ، اور اکیلے نماز پڑھنے والے کو اور عورت کو تکبیر آہستہ پڑھنا ہوگا۔ تکبیر تشریق میں عموماً یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ سارے مصلی حضرات تکبیر نہیں پڑھتے ہیں، بس امام کے قریب جو پہلی اور دوسری صف میں بیٹھے ہوئے مصلی حضرات ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور دور بیٹھے ہوئے مصلی حضرات تکبیر نہیں پڑھتے ہیں یا پھر آہستہ پڑھ لیتے ہوں گے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تکبیر بھی ایک قسم کا ذکر ہے، بلکہ بہت عظیم الشان ذکر ہے، اور ذکر کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا: وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور دوسری جگہ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اسی طرح کرو جیسے اللہ نے تم کو بتلایا اور سکھلایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر آہستہ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہو وہاں آہستہ ذکر کرنا چاہیے، اور جس مقام پر بلند آواز سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہو وہاں زور سے بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی عقل اور اپنے آئیڈیا سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اپنی سوچ اور سمجھ سے کام لیتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو بھائی
زور سے تکبیر پڑھنا کیا ضروری ہے، آہستہ ہی پڑھ لیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ چاہے وہ پہلی صف میں ہوں یا آخری صف میں، سب کے سب بلند آواز سے تکبیر پڑھیں۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ اکثر عورتوں کو تکبیر تشریق کا مسئلہ معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچاریاں محروم رہتی ہیں، وہ تکبیر تشریق پڑھ نہیں پاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی بتائیں کہ وہ ان دنوں میں فرض نمازوں میں خاص طور پر ایک بار تکبیر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تکبیر بہت آسان ہے، اس وقت میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں، تکبیر یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ شروع میں 2 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد لا الہ الا اللہ، اس کے بعد واللہ اکبر، اس کے بعد اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد حضرات تو مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے اہتمام کی تلقین کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔